السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، بڑی خوفناک ویڈیو، جہنم کا منظر، جہنم کا خوفناک ڈرونی منظر کا ویڈیو قاری اسامہ صاحب 2025 کا ویڈیو لائے ہیں۔ اسے سنیں اور اس پر عمل کریں، سچے پکے توبہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیں ویڈیو۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ تو ساس ہے، وہ بہو ہے، تم دونوں گھر میں رہتی ہو، تو اسے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ بیوہ ہے، پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے، ہم قریش خاندان کے ہیں، ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے۔ عبد المطلب کی گھر والی نبی کی دادی کہنے لگی، کئی بار پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئی، کئی بار پوچھنے کے لیے اپنے پاس بلایا، لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے مجھے پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ تو مرد ہے، مرد تو بڑے جگر والا ہوتا ہے، آپ پوچھ لیجئے۔ عبد المطلب نے آواز لگائی، وہ بیٹی آمینہ، فرمایا جی ابا جان کہاں، ادھر آؤ۔ کیا نظارے ہوں گے، دونوں جہان کی دولت کو لے کر آمینہ آ رہی ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے، جس مائی نے نبی کو جنم دیا ہو، کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بولو زور سے بے شک۔ جس مائی نے نبی کو دودھ پلایا ہو، کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس مائی نے نبی کو 2 سال پیٹ میں، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، 2 سال دودھ پلایا ہو، کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آواز لگائی بیٹی آمینہ، کہا جی ابا جان، کہا ادھر آؤ۔ پوچھا آمینہ خوشبو کہاں سے منگواتی ہے؟ جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جس پلیٹ کو ہاتھ لگائے وہاں خوشبو، جس برتن میں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس گلاس میں پانی پیے اس میں بھی خوشبو آتی ہے۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابا جان پریشان نہ کرو، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ کسی اور نے لا کر کے دیا، مجھے منڈی کا علم نہیں، میں کبھی بازار گئی نہیں، مجھے اچھے برے ادھر کی پہچان نہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، او بیٹی آمینہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آمینہ روتی ہوئی فرمانے لگی، ابا جان پریشان نہ کرو، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ کسی اور نے لا کر کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس نبی کی آمد پر اللہ نے عطر کی بارش برسائی، جس نبی کی آمد پر اللہ نے خوشبو کی بارش برسائی، آج اسی نبی کا امتی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ آج اسی نبی کا امتی جھوٹ بول بول کے مر رہا ہے۔ آج اسی نبی کا امتی قرآن کی توہین کرتے کرتے مر رہا ہے۔ آج اسی نبی کا امتی نبی کی سنتوں کو پاؤں تل روند کے مر رہا ہے۔ کامیابی، سرفرازی، سرخروئی مسلمانوں تبھی ملیں گی جب ہم سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک سیرت مصطفیٰ میں ڈوب جائے۔ ہمیں کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب اس امت کے سیاہ کار لوگ دوزخ کی طرف جائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے نوری فرشتے بھی روئیں گے، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جہنم کے داروغہ کہیں گے، ارے تمہارے پاس کیا نبی کی سیرت نہیں آئی تھی؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ قرآن کریم میں موجود ہے، کلما نضجت جلودکم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے، آگے سے جل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے جل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے۔ دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا؟ کیا تمہارے پاس کبھی اللہ کا قرآن نہ آیا؟ سارے دوزخی کہیں گے قالوا بلا، او نوری فرشتوں قرآن تو بڑا آیا، گھروں میں آیا، علاقوں میں آیا، سوسائٹیوں میں آیا، فکذبنا، ہائے ہماری بدقسمتی، اخبار کی خبروں پہ یقین کیا، فیس بک کی خبروں پہ یقین کیا، وزیروں کے بیانات پہ یقین کیا، ساری زندگی قرآن کی زبان پہ یقین نہ کیا۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے، پانی پانی پانی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم، گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ۔ مشکات شریف میں وہ پتیلا اٹھا کر دوزخی کے منہ کے قریب لے جائیں گے، سارے چہرے کی چمڑی ادھیڑ کے کٹورے میں جا پڑیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ۔ اللہ فرمائے گا، ارے ظالموں ساری زندگی پیو، گرما گرم پانی پیو، حرام کھایا، شرابیں پی، بدمعاشی کی، سود کھایا، ارے ظالم تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ جو باپ حرام کھاتا ہے مر جاتا ہے، اس کے بیٹے حلال کفن کے لیے کہیں مزدوری کرنے تو نہیں جاتے، وہی جو باپ نے پیسہ چھوڑا ہے اسی سے کفن خرید کے اڑاتے۔ اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے, 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی. یہاں تحیات کا ترجمہ نہیں آتا. 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی. کتنے ہیں نا ایسے میرے پاس آتے ہیں کہ مولانا ایک ہی سورت آتی ہے, 4 رکعت میں ایک سورت چلیں گی. میں نے کہا مت پڑھ, تو جنتی ہے. ایک بھی کیوں پڑھتا ہے؟ یا 3 لاکھ ہے, کہاں 6 بناؤ, 6 ہے کا 12 بناؤ, 12 کا 18 بناؤ. وہی کل واللہ پہ اٹکا ہوا ہے. آتا ہی نہیں, کبھی سیکھا ہی نہیں. مسئلہ بدل جائے, قرآن بدل جائے, فتویٰ بدل جائے, کوئی ہمارے دامن میں پیسے آنے چاہیے. وہ ایک عورت تھی, وہ کہنے لگی عالم کے پاس آئی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, میں ماں ہوں, کتنا حصہ ملے گا؟ تو کتاب دیکھ کے کہا 8واں حصہ ملے گا. کہو 8واں حصہ, جاؤ کسی بڑی کتاب سے دیکھ کے آؤ, آپ کو بھی خوش کر دوں گی. وہ بیچارہ ہوگا 2500 پگار والا. تو کہا دیکھ ایک کتاب سے فتویٰ دیتا ہوں, لیکن مجھے انعام ملنا چاہیے. کہا تجھے بھی خوش کر دوں گی. کون سی کتاب؟ کہا قرآن. کہا کون سی ہے؟ کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کا سب کا, ماں کا ہی سب ہے اور کسی کا کچھ نہیں. ہر وقت ذہن میں غلط پروگرام, قرآن بدل جائے, ہمیں کیا مطلب, ہمارے پلے پیسے آنے چاہیے. مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال. کیا میرا مال؟ مشکات میں 3 چیزیں میری آپ کی ہے, باقی کچھ بھی نہیں, سارا وارثوں کا ہے. جو پہنا پھاڑ دیا, جو کھایا ہضم کر دیا, یا جو آگے بھیجا, باقی کچھ بھی نہیں, باقی سارا وارثوں کا ہے. آج ہم اپنے خیال میں متقی بنے پھرتے, خدا کی قسم کل چھلنی لگیں گی تب تقویٰ سامنے آئے گا. آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا ہے. قرآن کریم میں موجود ہے وَوُسِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. رجسٹر کھلیں گے, فائلیں کھلیں گی, لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ گناہ تو بہت پرانا تھا, وطن بھی دوسرے کا تھا, حکومت بھی دوسرے کی تھی, یہ کیسا رجسٹر چھوٹا بڑا سارا گناہ لکھا ہوا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, ارے اللہ کا قرآن کہتا ہے, آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کا قرآن کہتا ہے او ظالموں, تم نے مجھے دین کو یاد نہ کیا, رات کو یاد نہ کیا, جوانی میں یاد نہ کیا, بڑھاپے میں یاد نہ کیا, شادی بیاہ کے موقع پر تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, ارے موت کے وقت تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, لوگوں کی ماں بہنوں کو تاڑتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, ارے اپنی آنکھوں کا زنا کرتے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, میری مسجد منبر و محراب کا مذاق اڑاتے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, میرے نبی کے وارثوں کا مذاق اڑاتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, ماں باپ کا گریبان چاک کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا. یاد رکھ, جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, سب کچھ لکھا جاتا ہے مجھ سے, جو کام جو بول ہر کچھ قلم بند ہو رہا ہے. تو سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیغمبر کی 5000 حدیثیں یاد تھی. مسلمانوں, چاندنی چوک پر ٹوپیاں سی کر 6 روپے 12 نہ کمائے, جب انتقال ہوا وصیت کی تھی میرا کفن ان پیسوں سے خرید کر مجھے اڑانا. آج ہمارے ذہن میں تو یہ بات بھی نہیں آ سکتی. حلال پیسوں کا کفن خرید کے الماری میں تو رکھو, بیوی پوچھے گی کل لٹھا اٹھا کے رکھا ہے, کہا میں اپنے حلال پیسوں کا کفن لایا ہوتا, وہ باہر نکال, میں بھی ڈرتی ہوں, بچے بھی ڈرتے, کیا ہم مر گئے. وہ ایک آدمی تھا نا, قریب والی مسجد چھوڑ کے دور نماز پڑھنے جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ محلے والی مسجد چھوڑ کے بازار میں کیوں جاتا ہے؟ کہا میری بڑی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ کہا تمہارے امام صاحب نے جنازہ محراب پہ لٹکا کے رکھا ہے, میں دیکھتا ہوں میری جان نکل جائے. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, حرام کھاتے ڈر نہیں لگتا, جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ناچتے ناچتے ڈر نہیں لگتا. مستورات کا حال دیکھو, بے حیائی بے شرمی. آج ہم شادیوں میں اتنی بربادی, اتنی فحاشی. فاطمہ کی حیا کیسی تھی, ہر سال چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی تھی. جب بڑا چاند آیا فاطمہ چھت پہ نہیں چڑھی. اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ تو آج چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں چڑھی؟ کہا آج تو بڑا چاند ہے, کہیں اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے. چہرے پر نہیں, چاند پر. علی سے فرمایا اگر انتقال دین میں ہو جائے نا, جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی, میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر پڑے.
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लख्ते जिगर के दरवाजे पर तशरीफ लाए, आवाज लगाई, लख्ते जिगर नूरे नजर अंदर को आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। पूछा लख्ते जिगर नूरे नजर पहले चादर क्यों मंगवाई? रोती हुई फरमाने लगी, अब्बा जान हालत इतनी खराब है, तंगी इतनी है, फाका इतना है, पूरा बदन ढांपने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। सारी रात इबादत करती, सुबह उठती आंसू बहाती, कहा मालिक रात कितनी छोटी बनाई, रात पूरी हो गई, अभी तेरी बंदी का शौक बंदगी पूरा नहीं हुआ। यहाँ सारा दिन फिल्म चलता है, सारा दिन मोबाइल में नौजवान लड़कियां टिकटॉक पे बैठी रहती है, इसलिए रोजाना फिर सुनते फुला का लड़का फुला की लड़की लेके भाग गया। ये मोबाइल इंटरनेट मीडिया के पैकेज ने मुआशरे को जहन्नम बना दिया। इन बच्चों के हाथों से नॉवेल छीन लो, फिल्म की सीढ़ियाँ छीन लो, मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो। इन बच्चों के पास कुरान होगा, कल हम मर जाएंगे, ये मज़ार पे आके फातिहा पढ़ेंगे। अगर इनके पास कुरान नहीं है, इसी तरह बदमाशी और औरियानियत फिल्म बीनी में ज़िंदगी में ऐसे परवान चढ़े जवान हुए, कल हम मर जाएंगे। इनके दामन में अगर दीन नहीं, इनके दामन में इतनी फुर्सत नहीं होगी मरे हुए माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ भी मांगे। हंसता खेलता टेलीविजन, खुदा की कसम ये लाखों रुपए के घर जलेंगे। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अहले खाना को दोज़ख की आग से बचाओ। हमारे नबी की सीरत समझाओ। आज कितने एक्टर्स की फिल्म बाल कटवाएंगे, बाल बनाएंगे, वही फिल्मी एक्टर्स के सोने का लॉकेट पहनते, बड़ी बड़ी अंगूठियां चढ़ाते, पायजामा देखो टखनों से नीचे, टी शर्ट देखो तस्वीरों वाली, सारा जिस्म सर के बाल। हमें शिकायत करते कि मौलाना हमें सलाम नहीं करते। अरे समझ भी आना चाहिए तो मुसलमान है, समझ नहीं आता तो कैसा आदमी है। लिबास हमारा देखो, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मुकाबले में अखाड़े में आए, जादूगरों से मुकाबला हुआ, उस ज़माने का दस्तूर था, दो मुकाबला करने वाले जब अखाड़े में आते दोनों का एक ही लिबास होता था। फिरौन के कहने पर दरबारियों ने सारे जादूगरों का लिबास सिलवाया। अब एक जोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिया, मूसा तो नबी थे, इन्होंने पहनने से इनकार कर दिया। अब सारे दरबारी सोचने लगे अगर ये कल अपना लिबास पहनकर जुब्बा पहन के आए, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएंगी। फिर दरबारी सोचने लगे चलो मूसा इनका लिबास नहीं पहनते कोई बात नहीं, इनको मूसा का लिबास पहना देते। तो जैसा मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा था, सारे जादूगरों के जुब्बे सिलवाए। अगले दिन जब अखाड़े में आए, अल्लाह ने सब जादूगरों को ईमान दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इलाही तूने तो मुझे फिरौन के पास भेजा था, तूने जादूगरों को ईमान दे दिया। कहा वो तेरे लिबास में आए थे, इतना प्यारा है, सबको ईमान दे दिया। फिरौन भी तेरे जैसा जुब्बा पहन लेता, मैं ये ना देखता दावा क्या किया है, मैं देखता मेरे नबी का जुब्बा पहना है, उसे भी ईमान दे देता। मुसलमान वो तो मजबूरी में जुब्बे पहने थे, अल्लाह ने इनके ईमान की लाज रखी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती होने के नाते क्या हमारा कोई लिबास नहीं? दाढ़ियां मुंडवाते, आज तक कभी किसी पैगंबर साहबी ने दाढ़ी नहीं मुंडवाई। ये सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, दाढ़ी पहले मुंडवाते। डर लगता है कि सुबह को घर वाली रोटी की प्लेट देते हुए कहीं ये ना कहते बाबा जी रोटी चबा लो। कितने नौजवान है देखो, चेहरे बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 4 बिल्कुल साफ, ये शक्ल लेकर जाएंगे मुसलमानों। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ए सोहकन सोहकन, फरिश्तों ही ने मेरे से दूर ले जाओ, इनसे मेरे से कोई रिश्ता नहीं। हम 4 दिन एहतराम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने चांद से सूरज से अदब करवाया, दिन से अदब करवाया, रात से अदब करवाया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का वक्त आया, रात ने कहा इमामुल अंबिया रात में आए ताकि मुझे शरफ मिले। दीन ने कहा नहीं, दीन में आए ताकि मुझे शरफ मिले। अल्लाह ने साबित कर दिया रात तू परेशान ना हो, दिन तू भी परेशान ना हो, मैं ऐसे वक्त में अपने महबूब को दुनिया में लाऊंगा, रात जा रही होगी दिन आ रहा होगा, दोनों अपना हिस्सा ले लो। जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, घर में चिराग था, तेल डालने का पैसा नहीं था। अल्लाह को कुछ और बतलाना मकसूद था। जहां 14 तबक की रोशनी खुद आ रही है, जहां नबुव्वत का आफताब खुद चमकने वाला है, वहां लालटेन और मोमबत्तियों की क्या जरूरत है? और आए सीधा सजदे में सर रखा। ये इशारा था अम्मा आज तक बुतों को सजदे होते रहे, कब्रों को सजदे होते रहे, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर हूं, मैं सजदा करके ये इशारा ये दर्श देना चाहता हूं, आज के बाद अल्लाह को छोड़कर किसी को सजदा जायज नहीं होगा। नहलाना नहीं पड़ा, पैदाइशी जैसे दुनिया में आए, ना नाई की जरूरत पड़ी ना दाई की जरूरत पड़ी। सुरमा लगा हुआ था, बाल में कंघी की हुई थी, खतना मख्तून, पैदाइशी मख्तून थे। माँ अपने बच्चे को संवारती है, नबी को रब संवारता है।
اور مکہ مکرمہ ایک چبوترا تھا, وہاں کی آب و ہوا بڑی بدبودار تھی, بچے بیمار ہو جاتے تھے, تو دودھ پلانے والی دائی آتی تھی اور پھر بچے کو لے جاتی تھی, جب مدت پوری ہو جاتی ماں باپ کے حوالے کر دیتی. بنو سعد کی عورتیں آئی تھی, ان میں سے خوش نصیب خاتون تھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس کی سواری بڑی سست رفتار تھی. ساری عورتیں مکہ میں آئی, جہاں سے انعام زیادہ ملتا تھا بچہ اٹھا لیا. حلیمہ کی سواری سست رفتار تھی. جب حلیمہ آئی, صرف ایک یتیم ہے جس کا نام محمد ہے, پیدائشی یتیم ہے, باپ ہے نہیں. حلیمہ کا شوہر کہنے لگا سب بچے, کوئی بچہ نہیں ہے, صرف ایک یتیم رہ گیا ہے, باپ ہے نہیں, انعام نہیں ملے گا. حلیمہ کہنے لگی چل انعام نہ ملا تو کیا ہوا, ایک بچہ, ایک مرتبہ اس بچے کی صورت ہی دیکھ لیتے ہیں. آمینہ کے دروازے پر آئی, ارے کنڈی کھٹکھٹائی, آمینہ نے دروازہ کھولا. حلیمہ کہنے لگی آمینہ تیرا لختے جگر کا چہرہ دکھا. آمینہ نے کپڑا ہٹایا, خوبصورت چہرہ. حلیمہ کا بیان ہے, ایسا نور کا لچکارا لگا, میری آنکھیں گھبرا گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. حلیمہ کہنے لگی آمینہ ایسا بچہ میں نے کبھی گاؤں میں نہ دیکھا. آمینہ کہنے لگی تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی شہر میں نہیں دیکھا. عبد المطلب کہنے لگے آمینہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, میں عبد المطلب کئی ملکوں کا سفر کیا ہے, ایسا حسین خوبصورت بچہ میں نے کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا. جبرائیل امین تشریف لائے, آواز لگائی آمینہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا. میں جبرائیل بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار, سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کہتا ہوں, میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے, ایسا حسین چاند کا ٹکڑا میں نے کبھی پوری دنیا میں نہ دیکھا. اللہ پاک جل شانو کی طرف سے آواز آئی آمینہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا, ارے وہ جبرائیل تو نے پورے جہان میں نہ دیکھا. میں خدا کہتا ہوں ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک پیدا نہیں کیا. جب آمینہ حضور کو حلیمہ کے حوالے کر دیا, حلیمہ جانے لگی تو آمینہ نے کہا حلیمہ روک. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک دفعہ صورت دکھا دے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, پتہ نہیں یہ خوبصورت چہرہ پھر بعد میں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے. حضور کی اماں کو موت کا یقین ہے, آج مجھے اور آپ کو موت کا یقین نہیں ہے. مسلمان موت آئے گی, مسلمان مرنا ضرور ہے, پیغام اجل برحق ہے. یہ اور بات ہے ہم موت کو پسند نہیں کرتے. ایک آدمی کا کتا مر گیا, بہت رو رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کتا ہی مرا ہے, منڈی لگتی ہے کتا خرید لیتا. کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, کتا مر گیا. روتا اس وجہ سے موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا. اور اللہ کے نبی نے کسوٹی مقرر کر دی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی کا فرمان ہے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں, کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں کالی کملی والا اس کے دل میں, اس کے ماں باپ سے, اس کے بیوی بچوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں. ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا, جن کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا, جن کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا, جن کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا, جن کے اخلاق کو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا, جن کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا, جن کی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں, یہ رحمت للعالمین ہے. ساری کائنات میں سب سے انوکھا, ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے. جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی, چمک گئی, جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں آلہ, جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں میں آلہ, جس علاقے میں آئے وہ علاقہ سارے علاقوں سے آلہ, جس سوسائٹی میں آئے وہ سوسائٹی باقی ساری سوسائٹیوں سے آلہ, جس برادری میں آئے وہ برادری سب سے آلہ. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں, یہ رحمت للعالمین ہے. اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی النورین بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند
मुफ्ती उस्ताद साहब कासमी, मुफ्ती उस्ताद साहब कासमी, मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी, मदनी जलसा कमेटी गोपालपुर, जलसा सीरतुल नबी, जलसा सीरतुल नबी। इसलिए मुसलमानों अज़्म मुसम्मम करें, इंशाअल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मरते दम तक अमल करेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताओ कौन नमाज पढ़ेगा, बोलो हाथ उठा के, एक नमाज नहीं छूटनी चाहिए, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा आना अब कामयाब होगा। हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह 24 घंटे में 1 घंटा कौन कुरान पढ़ेगा, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको कुरान का नूर अता फरमाए, इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला इन नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए। हमारे मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब, अल्लाह ताला इनका साया आतिफत अल्लाह पूरी दुनिया वालों पर तादिर कायम फरमाए। अल्लाह ताला इनको सही सलामत रखे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। वालिद मोहतरम की अल्लाह मगफिरत फरमाए। जितने मदरसे इन इलाकों में अल्लाह ताला सारे मदरसों की, मकातिब की, मसाजिद की हिफाजत फरमाए। आपकी हाज़री मेरी हाज़री भी मंजूर फरमाए। हमारे कारी रेहान साहब अल्लाह इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से, बदख्वाहों की बदख्वाही से, जादू टोने टोट के, ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से अल्लाह ताला सारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे और ये वीडियो को देखकर अब ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची पक्की तौबा कर लिए होंगे। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को शेयर कर दें और लाजमी सब्सक्राइब, कमेंट में कैसा वीडियो लगा आप कमेंट में, मुख्तसर कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।